پاکستان میں کیا مدنی صاحب انصاف خریدا جاتا ہے؟ دیکھیں جہاں صاحب ہم شروع حمزہ شہباز کے لیے الگ قانون ہے، نواز شریف کے لیے الگ انصاف کا تقاضا ہے، اور سندھ میں ایک وڈیرے کے بیٹے سے قتل ہو جانے والے شاہ زیب کے لیے الگ قانون کیوں ہے میرے ملک میں؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو عدالتیں کر رہی ہیں، جو عدالتوں میں جو کچھ چل رہا ہے، یہ صرف اور صرف انصاف کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں صرف اور صرف جو کیسز چل رہے ہیں، جو مقدمات چل رہے ہیں، وہ وڈیروں کے چلتے ہیں۔ مظلوموں کا کوئی مقدمہ بھی اس کا کوئی فیصلہ ہوتا نہیں ہے۔ 20-20 سال گزر جاتے ہیں، عدالتوں کے اندر لوگ مر جاتے ہیں اور جیلوں کے اندر لوگ مر جاتے ہیں، پھانسیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں ان کو 20-20 سال کے بعد پھانسیوں کے بعد بری کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری عدالتوں کی صورتحال ہے۔ یہ جو حنیف عباسی کا کیس ہے، الیکشن کی رات ان کو معطل کر کے جیل بھیج دینا، راتوں رات عدالت کا لگانا، اور پھر اس کے بعد اسی عدالت نے اس کو بری کر دینا۔ آپ یہ تصور کریں کہ اس وقت جو حنیف عباسی کا کیس چل رہا تھا اس پر کتنا خرچہ آیا ہوگا۔ رات کو آپ نے جب عدالت لگائی ہوگی، پاکستان کے خزانے سے پیسہ گیا تھا، اور جو وہاں پر سیکیورٹی والے لوگ تھے ان کو کس نے خرچہ دیا تھا؟ یعنی کہ پاکستان کا پورا پیسہ ایک طرف لگایا جاتا ہے ملزموں کو پکڑنے میں، پھر وہی پیسہ دوبارہ اس کو خرچ کیا جاتا ہے ملزموں کو چھڑانے میں۔ تو یہ ساری صورتحال سسٹم پورا خراب ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جگہ سے اسلام آباد کورٹ سزا دیتا ہے یا راولپنڈی بینچ سزا دیتا ہے، لاہور کورٹ اس کو بری کر دیتا ہے، لاہور کورٹ سزا دیتا ہے، اسلام آباد کورٹ اس کو بری کر دیتا ہے، نیب سے سزا ہوتی ہے، اسلام آباد سے یا لاہور سے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، یا پشاور ہائی کورٹ میں اپیل کر دی جاتی ہے، یا کوئٹہ ہائی کورٹ میں اپیل کر۔ یہ کیا انصاف کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان عدلیہ کا ایک نظام نہیں ہے، یا عدلیہ کے ایک نظام کے اندر مختلف نظام چلتے ہیں۔ جب ایک عدالت، معزز عدالت نے اس کو سزا دے دی تو اس سے بڑی عدالت میں تو اس کی چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی مساوی عدالت میں اسی کیس کو چیلنج کر کے کیسے ضمانت لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں پورا پاکستان کا جو سسٹم ہے عدالتی، یہ وہ انگریز کا بنایا ہوا ہے، برطانیہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہم نے آج تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ اس میں زیادہ تر جو ہمارے قوانین ہیں، جو پورا کا پورا سسٹم ہے، وہ انگریز کے بنائے ہوئے سسٹم پر کھڑا ہوا ہے۔ اس میں چینجنگ کی ضرورت ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی معزز جو چیف جسٹس صاحبان آتے ہیں تو وہ اور کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے عدالتوں کے نظام کو صحیح نہیں کرتے۔ جو ابھی موجودہ ہمارے چیف جسٹس آصف سید کھوسہ صاحب، انہوں نے خود کل 2 دن پہلے انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ حکومتوں کے ہاں عدل و انصاف کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی حکومت کی یہ اس میں پریورٹی میں نہیں ہے کہ وہ انصاف کو ٹھیک کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3000 صرف عدالتیں ہیں، 22 کروڑ کا ملک ہے، پاکستان میں صرف 3000 عدالتیں ہیں، اور جج دیکھیں تو وہ بھی ایک جج کے پاس اگر روزانہ ہزاروں میں مقدمات ہوں تب بھی وہ مقدمات حل نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہدف یہ ہونا چاہیے، اب چونکہ عمران خان صاحب جو انصاف کے نام پر بنے ہیں، اپنی پارٹی بنائی ہے، انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کو پہلے اپنے پریورٹی میں اس کو رکھیں کہ ہم اس کو پہلے حل کریں گے، عدل و انصاف کو جو ہے نا بول بالا ہم کریں گے، تو اس سے پھر یہ سسٹم پورا صحیح ہو سکتا ہے۔ ورنہ پھر جس طرح ہم